چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر بچوں کی گرفتاری پر نوٹس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کم عمر ڈرائیور بچوں کی گرفتاری سے روک دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی کو حکم دیا کہ کم عمر ڈرائیور بچوں کے بارے میں پہلے آگاہی مہم چلائی جائے، پہلی مرتبہ کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ مریم نواز کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر اظہار برہمی۔ 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا اصولی فیصلہ۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی خلاف ورزی کی صورت میں وارننگ چالان ہوگا۔ ٹریفک کے لیے پہلی بار ڈرون اور باڈی کیم کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو اپنی حفاظت کے لیے عادتیں بدلنا ہوں گی۔ بچوں کا قصور نہیں، ہم نے انہیں ہیلمٹ پہننے کی عادت نہیں ڈالی۔ ٹریفک پولیس عوام کی عزت نفس کا خصوصی خیال رکھے، بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کی جائے۔ کم عمر بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے، عوام ٹریفک کے قوانین پر عمل کرے۔ ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر نے کہا بغیر لائسنس ڈرائیونگ جرم ہے، آگاہی دی جا رہی ہے، عوام کو بروقت ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ پروجیکٹ کو دنیا سراہ رہی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس انیشیٹو کو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ اور آج سے چند سال پہلے گلف نیوز کے اندر ایک آرٹیکل آیا تھا، یہ میرے پاس کاپی موجود ہے، جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ اس وقت کی جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی، کہ وہ بتایا گیا تھا کہ جو بزدار حکومت تھی اس نے کس طرح ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کیا، اور یہاں پہ یہی ہمارا لاہور جو ہے اس وقت کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہوا تھا۔ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے۔ امریکی جریدے نے بھی ستھرا پنجاب پروگرام کی تعریف کی۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی بدولت ہزاروں افراد کو روزگار ملا۔ روزانہ کی بنیاد پر 50,000 ٹن کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پروگرام کا دائرہ کار صوبہ بھر میں پھیلا دیا گیا۔ تحصیل سطح پر کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے پوائنٹ بنائے گئے ہیں۔ شہر میں اسموگ کے بادل چھٹ نہ سکے، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زائد ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں نہ نکل سکا، سرور روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ ادھر باغات کے شہر میں سردی کی لہر تیز، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت اور محکمہ تحفظ ماحولیات متحرک، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی ٹیسٹنگ جاری۔ ڈی جی علی اعجاز کا کہنا تھا کہ میگا پروجیکٹس پر ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ جلانے والوں کے لیے کوئک رسپانس یونٹ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ کہہ لیں کہ گاڑیاں جو سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں، یورو 2 سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہے اس کو جو ہے بالکل الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ وہ آن روڈ آئیں، اور فردر مینوفیکچرنگ جو ہے، کیونکہ جو آن روڈ ہیں ان کو سٹینڈرڈز کے مطابق کمپلائنس کروایا جا رہا ہے، ہمارا ATS اسٹیکرز بھی ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، اور جو فردر مینوفیکچرنگ ہے وہ صرف الیکٹرک وہیکلز کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ جو IC انجن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے، کیونکہ لاہور کے اندر جو 83% شیئر ہے اسموگ کا وہ وہیکولر ایمیشن کی وجہ سے ہے۔ اسموگ کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے نا، اس وجہ سے حکومت کو کوئی اقدامات کرنا چاہیے اس پہ نا۔ یہ جو زہریلی لوگ چیزیں جلاتے ہیں جیسا کہ ٹائر وغیرہ، اور ان چیزوں پہ یہ جو بھٹے ہیں ان کو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے نا ان چیزوں پہ۔ اسموگ یہ انتہائی صحت کے لیے خطرناک ہے، گلے اور سانس جو ہے آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اسموگ جو فیکٹریوں کا دھواں وہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اسموگ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ دھواں وغیرہ بند ہونا چاہیے، اس کی گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔
عوام نے اسموگ کے خلاف حکومتی اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ زہریلا دھواں براہ راست فضا کو آلودہ کرنے کے ساتھ مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کا استعمال کیا جانا چاہیے. شجرکاری کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. حکومت کا پیٹرول، موٹر سائیکل اور رکشے بند کرنے کا فیصلہ. موٹر سائیکل مارکیٹ کی تاجر برادری پریشانی میں مبتلا. صدر آٹو مارکیٹ لاہور ہوٹل آصف گجر نے کہا کہ اگر کوئی الیکٹرک بائیک نہیں خرید سکتا تو اس کے لیے دوسرے آپشنز ہونے چاہیے. حکومت کے اس فیصلے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو الیکٹرک بائیک ہے وہ ماحول دوست وہ کہہ رہے ہیں، ماحول دوست تو یہ بھی ہے، یہ کوئی 2 اسٹروک تو نہیں ہے، یہ دھواں تو نہیں چھوڑتی. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ منسلک ہیں. ادھر ہماری مارکیٹ ہے، اس میں 400-500 دکان ہے. 400-500 دکان پہ ہر دکان پہ کم و بیش نا 8-10 لوگ کام کرتے ہیں. 8-10 لوگوں کا گھر کا کفیل ہے ایک بندہ. یہ تو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، بہت لوگوں کا روزگار ہے. شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا راج برقرار. شہریوں میں صحت کے مسائل بڑھ گئے. آلودگی کی وجہ سے شہری سانس، ناک، کان، گلے سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ. اگر آپ بیمار ہیں، پہلے سے استھما ہے، COPD ہے، تو دوائیاں تو استعمال کرنی پڑیں گی. لیکن عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس سے جتنا بھی بچ سکتے وہ بچے. منہ پہ ماسک رکھیں اور منہ کو بار بار دھوئیں. بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے، نماز کا جو سسٹم ہے، دن میں آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور جب کلی کرتے ہیں غرارے کریں. تو 5 دفعہ جب منہ دھوئیں گے، غرارے کریں گے تو یہ سارے ڈسٹ ویئر آپ کے سے دور ہو جایا کرے گی. عرفان صدیقی کے انتقال کے باعث سینیٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا اعلان. صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے بطور ریٹرننگ آفیسر پبلک نوٹس جاری کر دیا. امیدوار 5 دسمبر تک ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. پولنگ 24 دسمبر سے صبح 9 سے شام 4 بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. مسافروں کے امیگریشن عمل کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے مسافروں کی ٹریول ہسٹری کو شناختی کارڈز اور پاسپورٹ سے منسلک کرنے کے نظام کا مشاہدہ کیا. بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بھی ملے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر وعدہ سچا. پاکستان کی تاریخ کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول میں داخلے شروع کر دیے گئے. اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر آف آٹزم میں داخلہ اندراج کا آغاز کر دیا. مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر آف آٹزم میں داخلہ اندراج کی آخری تاریخ 10 دسمبر. گورنر پنجاب سے پنڈی اوکاڑا منڈی بہاولدین کے MSF کے طلبہ کی ملاقات کی گئی. پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے ورکرز اور جیالوں کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے. نومبر میں مہنگائی میں معمولی کمی. مہنگائی کی شرح 6.1% پر آ گئی. بنیادی افراط زر میں نمایاں کمی. پاکستان میں کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق مجموعی افراط زر اکتوبر میں 6.2% تھا. پچھلے سال نومبر میں افراط زر 4.9% تھا. سردی کی شدت نے لنڈے بازاروں کی رونقیں بحال کر دیں. شہری جرسی، جیکٹ اور سویٹر لینے کے لیے پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں لنڈے بازار سے کم ریٹ میں اچھی جیکٹ اور جرسی مل جاتی ہے، جس سے سردی کا سیزن آسانی سے گزر جاتا ہے. تجاوزات سے چھٹکارا، سڑکیں کوشادہ. ضلعی انتظامیہ کا شہر بھر میں انسداد تجاوزات آپریشنز. 72 گھنٹے میں 10,000 تجاوزات اور بینرز ہٹا دیے گئے. 3,000 سے زائد تجاوزات کا سامان ضبط. 7,000 سے زائد غیر قانونی تشہیری مواد اتارے گئے. میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے DC لاہور فل ایکٹیو. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل کینٹ کا دورہ. باؤوالا اور برکی روڈ پر صفائی اور سیوریج کے نظام کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے فیلڈ سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی. DC کا سیوریج کے مؤثر نظام کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا.
सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इम्यूनाइजेशन मुहिम और वज़ीर हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ा रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इम्यूनाइजेशन मुहिम वज़ीर पंजाब के हेल्थ रिफॉर्म्स एजेंडे में सरे फहरिस्त है। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला फिर सर उठाने लगा। दौरा बांग्लादेश और प्रो हॉकी लीग के लिए लगाए जाने वाले कैंप्स के डोमेस्टिक डेलीज खिलाड़ियों को नहीं मिली। खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की इंटरनेशनल डेलीज भी अदा नहीं की गई। खिलाड़ी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कैंप के पैसों के मुंतज़िर हैं। बिग बैश लीग के सीज़न का आगाज़ 14 दिसंबर से होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आइंदा हफ्ते के शुरू में ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली BBL खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी कर रखे हैं। पंजाब के अवाम की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई बहनों को कौमी दिन की मुबारकबाद। वज़ीर पंजाब ने कहा, शेख मोहम्मद बिन जैदुल निहान ने विजन को हकीकत और हकीकत को कामयाबी में बदलकर क़यादत का नया आलमी मयार कायम किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को महज रोज़गार नहीं बल्कि अपनायत और इज़्ज़त का एहसास भी दिया है। और ब्रिटिश म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का तर्जमा कुरान शामिल। उर्दू तर्जमा कुरान इरफानुल कुरान का अंग्रेज़ी वर्जन द ग्लोरियस कुरान को म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया गया है। 1753 में कायम करदा म्यूज़ियम का शुमार तारीख़, फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त के अजीम तरीन आलमी मराकिज़ में होता है।